You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب روشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیات آپ کے سامنے موجود ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ آپ سے ہلال پہلی تاریخ کے چاند کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے یہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی کاموں اور حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں، اور یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، لیکن حقیقت میں نیکی اس شخص کی ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے روزوں کے مہینے اور روزوں کے دن اور رات کے احکامات بیان فرمایا کہ اسلام کے بہت سے احکام یہ جو چاند سورج ہلال ہے اس کے طلوع پر موقوف ہیں، چاند کے طلوع پر موقوف ہیں، مثلا قربانی ہے، حج ہے، عید الاضحیٰ، عید الفطر ہے۔ عید الاضحیٰ تو حج کے موقع پر ہی آ جاتی ہے، پھر رمضان شریف ہے، عدت ہے وفات کے بعد، اور اسی طرح حیض کی جو مدت ہے 3 ماہ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو 1 سال کا تعین ہے، اور پھر کفارے کے لیے جو مدت ہوتی ہے، یہ ساری کی سارے جتنے بھی امور ہیں یہ اس چاند کے اوپر ہی انہی کے ساتھ محیط ہیں، یعنی چاند کو ہی دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اتنی تاریخ ہو چکی ہے۔ یہ دین کے احکام جو ہیں اس کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے، باریک ہونے، بڑھنے کی کیفیت کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو انہیں بتائیں کہ چاند باریک ہونا، اس کا موٹا ہو جانا، کبھی آدھا نظر آنا، کبھی پورا نظر آنا، یہ چیزیں بتانا نبی کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ نبی کی ڈیوٹی شرعی امور بتانا ہے۔ تو واضح طور پر قرآن نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بتایا کہ چاند کو دیکھ کر حج، عید الفطر، زکوٰۃ، مدت عدت، یہ چیزیں چونکہ نبی کا منصب احکام شریف بتانا ہے۔ علم توقید جو ہے یہ ایک علم ہے، نبی کو اس کا علم ہوتا ہے، نبی کو اس کا علم ہے، چونکہ وہ نبی ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، ہر چیز سے اللہ نے انہیں خبر دے رکھی ہے، لیکن ضروری ان کے لیے یہ علم بیان کرنا نہیں بلکہ شریعت بیان کرنا ہے، اور یہ سارے علم شریعت کے اندر ہی آ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ چاند کا باریک ہونا، موٹا ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، تم صرف اس بات کو توجہ دو
کہ دین کے جتنے امور ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حج کے دنوں میں دستور یہ تھا کہ جو صحابہ کرام حج کرتے تو جب واپس آتے تو اپنے گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ زمانے جاہلیت کی وہ رسم تھی، گھر کے پیچھے سے انٹر ہوتے تھے۔ تو یہ حدیث مبارکہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انصار جب حج کر کے لوٹتے تو گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس کی بیک سائڈ سے داخل ہوتے تھے۔ تو ایک انصاری حج کے بعد گھر کے دروازے سے داخل ہوا، لوگوں نے اسے ملامت شروع کر دی۔ اب یہ ان کا طریقہ تھا، روکا۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ گھروں میں پیچھے سے داخل ہونا یہ نیکی نہیں ہے، حقیقت میں نیکی خوف خدا سے گناہوں کو ترک کر دینے کا نام ہے۔ میں نے آپ کو ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، حج صفا و مروہ کی صحیح بتائی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں کی جاتی تھی، تو جب اسلام قبول کیا تو ان کا اس کی صحیح کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت نے بتایا کہ نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ تو جو کچھ رسومات چلی آ رہی تھی لوگ اسی کے تحت زندگی گزارتے تھے، تو فرمایا یہ گھروں میں آگے سے داخل ہونا، دیوار پھلانگ کے آنا، یہ نیکی نہیں ہے، نیکی گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ یہ جو ابھی میں نے حصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اپنی عقل سے عبادت کے طور طریقے وضع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اپنی عقل کے مطابق ہمارا جو اس وقت صورتحال ہے ہماری سوسائٹی کی، ہم نے وہ دین اپنایا ہوا ہے جو ہماری من پسند کا ہے، جو ہمیں اچھا لگتا ہے لے لیتے ہیں، جو ہمیں پسند نہیں ہے ویسے تو سب دعویٰ کرتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہمیں پسند نہیں ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اس کی مثال دے سکتا ہوں آپ کو، ویسے تو سینکڑوں مثالیں۔ ایک شخص نے کہا جی ہم گھر میں تراویح پڑھتے ہیں اس لیے کہ گھر میں جماعت ہو جاتی ہے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کیسے تراویح پڑھتے ہیں؟ کہتے قرآن سناتے ہیں ہم۔ کون پڑھتا ہے؟ کہتے قرآن پاک آگے ٹیبل پر کھول کے ہم رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو دیکھ کے تلاوت کرتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا ان سے پوچھا گیا کہ پھر جب رکوع اور سجدہ کرتے قرآن کھلا ہے؟ کہتے نہیں، ہم رکوع میں جانے سے پہلے قرآن پاک کو بند کرتے ہیں، اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، سجدہ کر اٹھ کر دوبارہ اسی جگہ سے کھولتے ہیں اور پھر ہم تلاوت کرتے ہیں۔ یوں ہمارے بچے عورتیں ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیتی ہیں۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، عمل کثیر سے نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ ان لوگوں نے دین کو اپنے لیے آسان بنایا ہوا ہے اور بڑے اپنے آپ کو نا وہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بڑے اہل علم ہیں۔ میں آپ کی اسی مسجد کی چلے بات بتا دیتا ہوں، آپ میرے ہیں میں آپ کا ہوں اور ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نام نہیں لیتا لیکن چیزیں اس لیے سمجھانے کی غرض سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اچھا آپ جب بھی کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ کو اچھے برے کی تمیز لوگ بتاتے ہیں اور بتانی بھی چاہیے۔ ہمارے ایک نمازی ہیں، مجھے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ انتہائی علمی بندہ ہے، آپ نے تھوڑا گفتگو جو ہے اگر کرنی ہے تو آپ نے دلائل کے ساتھ ریفرنسز کے ساتھ بات کرنی ہے، کیونکہ یہ جو صاحب ہیں یہ غلطی بھی پکڑ لیتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ مستند ادارے سے پڑھیں تو منبر رسول کا تقاضا ہی نہیں ہے یہاں سے جھوٹی بات کہی جائے یا کچی بات کی جائے کہ اس سے ہمیں پکڑ ہو سکے۔ انسان ہونے کے ناطے سے اگر کوئی غلطی نکل جاتی ہے اس پر ہم توبہ استغفار بھی کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے مجھے اس کولر کے پاس پکڑا، انہوں نے کہا جی کہ میں نے کل وہ جو علمی شخصیت تھی نا ہماری علمی شخصیت، اب ذرا ان کا حال دیکھیں آپ۔ انہوں نے کہا میں G10 مسجد میں نماز پڑھی، میں نے وہاں پر امام صاحب 2 دفعہ بھولے۔ کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ۔ انہوں نے سجدہ صاحب 1 دفعہ کیا ہے، تو لہٰذا نماز تو نہیں نہ ہوئی کیونکہ سجدہ صاحب 1 دفعہ ہوا ہے، 2 دفعہ بھولیں تو 2 دفعہ سجدہ صاحب ہے۔ میں نے کہا یہ شریعت آپ کو کس نے بتائی ہے کہ مولوی صاحب 2 دفعہ بھولیں گے 2 دفعہ سجدہ صاحب ہے اور 4 دفعہ بھولیں گے تو 4 دفعہ سجدہ صاحب ہے؟ پھر مجھے پتہ چل گیا تھا کہ علمی مقام کیا ہے ان کا، پھر علمی مقام پتہ چل گیا ہے۔ تو علمی مقام ہوگا آپ لوگوں کے سامنے، لیکن دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، میں نہیں کہتا میں پورا عالم ہوں، یعنی جو ایک ہمارا اسپیسیفک ٹائم ہے وہ لگا کے آیا ہوں، پھر بھی نہیں کہتا کہ علم اتنا وسیع ہے، ہو سکتا ہے جو آپ نے پڑھا میں نے نہیں پڑھا۔ لیکن کسی کا یہ کہ ہمارے اوپر آ کر روب دھاڑ کر یہ کہنا کہ ہم بڑی علمی شخصیت ہیں، وہ تھوڑا سا ہم
سے تھم کر بات کیا کرے، کیونکہ ہم نے جن استادوں کے قدموں میں بیٹھ کر احادیث پڑھی ہیں، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ان شیخ الحدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سے زائد مرتبہ دیدار ہوا ہے، ان کے قدموں میں بیٹھ کر حدیث پڑھی ہیں۔ تو ایسے ہی تو نہیں اس مسند پہ آگے کہ حادثاتی طور پر ہمیں جناب پکڑ کے لے جایا گیا کہ بندہ چلا گیا آپ جمعہ پڑھائیں، نہیں، ہماری ڈیوٹی اس اللہ نے لگائی ہے، اس اللہ، وہ اللہ جب چاہے گا یہاں سے ہم کوچ کر جائیں گے، پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس لیے جو من پسند دین ہے وہ نہ لیں، جو علماء بتاتے ہیں وہ لیں، اور علماء کون سا دین بتائیں گے؟ جو دین شریعت میں ہے، جو دین قرآن حکیم میں ہے، جو دین ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ مطلب کوئی سختی ہے، اگر سختی، اکثر لوگ کہتے ہیں نا دین میں سختی نہیں ہے، بالکل اسی طرح ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن یہ حدیث موجود ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین فقہی مسئلہ سمجھاتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی، غصے میں آ جایا کرتے تھے۔ یہ تو ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، تو اس لیے سمجھانا ہمارا کام ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے یہ جو لفظ مولوی ہے اسے ایک تانا بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے آپ کے پورا محلہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس پورے محلے میں جتنے گھر ہیں سب سے افضل گھر کون سا ہے؟ اللہ کا گھر سب سے افضل ہے۔ تو اس گھر میں جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، ساروں میں سے آنے والا افضل کون ہوتا ہے؟ امام، منبر، مصلی پہ بیٹھنے والا۔ اس کو آپ نے یا میں نے، ہم نے تو بڑا نہیں بنایا، کس نے؟ یا اللہ نے بنایا یا اللہ کے رسول نے بنایا۔ تو جسے امام نہیں پسند، اس کا مطلب ہے اسے شریعت رسول پر انگلی اٹھانی ہے، وہ بڑا بدبخت ہوگا جو شریعت رسول پر انگلی اٹھاتا ہے۔ تو کڑیاں ملتی ہیں، اسی لیے یاد رکھیں کہ جب کوئی چیز بیان ہو رہی ہو تو یہ مت سمجھیں کہ یہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ جو بیان کر رہے ہیں وہ کلام کس کا ہے، یہ فرمان کس کا ہے، اور پھر عمل کریں۔ ہو سکتا ہے نا میرے سے کسی کو حسد ہوگا، نہیں مانتے ہم، میں کتنے مسائل بتاتا ہوں یہاں پر، فقہی عمل نہیں کیا جاتا۔ تو میں نے رمضان شریف میں کہا تھا کہ جو صفحے سیدھے کرنے کی جو میں بار بار قاری صاحبان کہتے ہیں، وہ بندوں میں یہ میرا کلام یا میرا حکم نہیں ہے، یہ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ماننے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہے، کورے کے کورے ہیں اسی طرح۔ آگے چلتے ہیں جی، فرمایا کہ اپنی عقل کے مطابق دین کو نہ لیں، دین وہی چلے گا جو کملی والے آقا نے بتایا ہے، اس سے ہٹیں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ پھر جہاد کا ذکر اس میں کیا، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جنگ کرو، جو تم سے جنگ کرتے ہیں، جہاد کرنے کے طریقے بھی بتائے، اس میں احادیث موجود ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو امیر بناتے، لشکر کسی شخص کو لشکر کا امیر بناتے، اس کو بتاتے، جہاد کے طریقے بتاتے، فرماتے بسم اللہ پڑھ کر جہاد کرنی ہے، جو اللہ کا کفر کرے، انکار کرے، اسے قتل کر دو، لیکن خیانت نہ کرنا، پورے معاملے میں خیانت نہ کرنا، عہد شکنی نہ کرنا، جو تمہارا معاہدہ اس سے نہ پھرنا، اور کسی کے اعضاء نہ کاٹنا، اگر کسی قیدی کو پکڑ لیا ہے نا، اس کے اعضاء نہیں کاٹنے تم نے، اور کسی بچے کو بھی قتل نہیں کرنا۔ دیکھیں اسلام میں اتنا حسن ہے۔ اب عمر بن عبد ود، یہ غزوہ خندق میں اتنا بڑا کافر تھا، یعنی پہلوان اتنا تگڑا تھا، یہ اکیلے 1000 بندے سے لڑائی کر سکتا تھا، اس کے پاس اتنے گر موجود تھے، یہ مار نہیں کھاتا تھا۔ خندق کا موقع آیا نا، غزوہ خندق کھو دی گئی، تو اسے جناب تھپکی دینے والے تھے کہ جناب تیری بڑی شان ہے اور تو تیس نیس کر دے گا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی کہ میں خندق پار کر کے مسلمانوں کو ماروں گا۔ اس نے جب ایڑی لگائی، گھوڑے نے جمپ کی تو خندق کافی چوڑائی اس کی زیادہ تھی، تو اس کا گھوڑا درمیان میں گر گیا، مسلمانوں نے اسے مارا، وہیں پر وہ مر گیا۔ جب وہ مرا، اور مزے کی بات اسے بھی مارنے والے حضرت علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، تو علی پاک شیر خدا نے اسے ہی مارا۔ یہ بہت بڑا، میں بتا رہا ہوں 1000 پر باری تھا، اور حضرت علی پاک کی عمر بہت چھوٹی تھی، آپ نے ایک ہی وار میں اسے مار دیا تھا۔ اب جب اس کی لاش پڑی تھی نا خندق کے اندر، تو اٹھانے کے لیے جب کافر آتے تھے تو مسلمان تیر مارتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اشرفیوں کی تھیلی پیش کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ
ہمیں لاش نکالنے دیں، اپنے غلاموں کو منع کریں کہ تیر نہ برسائیں۔ تو حضور نے فرمایا تیر برسانا بند کرو، انہیں اپنے سپہ سالار کی لاش کو نکالنے دو، یہ اسلام ہے۔ تم حیا اور شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے، ہم نے دیکھے ہیں احرام میں چھپے ہزاروں ابلیس، ہم نے میں خانے میں کئی بار خدا دیکھا ہے۔ اور جس شریعت کو ہم لے کر، یہ جو معاشرہ لے کر چل رہا ہے، یہ شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی۔ حضور نے فرمایا بچوں کو قتل نہ کرنا، کسی کی اعضاء نہ کاٹنا۔ فتح مکہ ہوا تو 10,000 کا لشکر مکہ میں انٹر ہو رہا تھا، تو رستے میں چلتے ہوئے ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، تو جو سفر کا امیر تھا اس نے اگر بتایا کہ جس رستے سے ہم نے گزرنا ہے 10,000 کے لشکر میں اونٹ، گھوڑے، خچر، بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں سارے ہیں، کتیا نے وہاں پر بچے دیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ 10,000 کا لشکر گزر جائے، کتیا کے بچوں کو نقصان نہ ہو۔ یہ ہیں جہاد کے آداب، یہ ہے اسلام کا حسن، جو اسلام ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ وہ اسلام لینے کی کوشش کریں، وہ اسلام سیکھنے کی کوشش کریں، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو جائیں گے۔